أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذکر اور آپ ذکر کیجئے، آپ تذکرہ کیجئے فی الکتابی کتاب میں مریم حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اور آپ کتاب میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیجئے۔ اذ جب انتبذت وہ تنہائی میں چلی گئیں، گوشہ نشیں ہو گئیں، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ مکان کے مشرقی حصے میں۔ اذ انتبذت من اہلہا مکاناً شرقیہ جب وہ اپنے گھر والوں سے مکان کے مشرقی حصے میں گوشہ نشیں ہو گئیں یا تنہائی میں چلی گئیں۔ فاتخذت پس اختیار کیا انہوں نے، من دونہم اپنے گھر والوں سے، حجابا پردہ، پس انہوں نے اپنے گھر والوں سے یا جو بھی وہاں جو گھر والے موجود تھے ان سے انہوں نے حجاب اور پردہ، یا یوں کہہ لیں کہ وہ گھر والوں سے آڑ میں چلی گئیں، پردے میں چلی گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجا، الیہا ان کی طرف، روحنا اپنی طرف سے روح کو، ہم نے اپنی طرف سے ان کی طرف روح کو بھیجا۔ یہ روح کا جو لفظ ہے یہ حضرت جبرائیل امین کے لیے بولا جاتا ہے، روح القدس، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو ہم نے اپنی طرف سے روح یعنی جبرائیل امین کو بھیجا، فتمثل تو انہوں نے شکل اختیار کی، لہا ان کے سامنے، بشراً سویہ ایک مکمل انسان کی۔ فتمثل لہا بشراً سویہ تو انہوں نے تو اس فرشتے نے ایک مکمل انسان کی شکل ان کے سامنے اختیار کی۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا تھا، اور اس رکوع کے اندر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ دراصل یہ جس موقع پر نازل ہوئی ہے نا یہ آیات، تو یہ موقع یہ تھا کہ مکہ میں مسلمانوں کے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا تھا، بہت دوبھر ہو گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایسے کریں کہ حبشہ کی طرف آپ چلے جائیں، حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو حاکم ہے وہ نجاشی جس کا نام تھا، نجاشی تو خیر اس کا لقب ہوتا تھا، ویسے اسمحہ اس کا نام تھا، تو وہ بڑا انصاف پسند انسان ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہاں جانا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چنانچہ پہلے چند صحابہ کرام، کچھ خواتین، اور پھر جب وہاں پر قدر حالات سازگار ہو گئے ان کے لیے، تو پھر ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی، یعنی مکہ میں تھوڑے مسلمان رہ گئے، حبشہ میں زیادہ مسلمان چلے گئے۔ 100 سے زائد کل جو تعداد تھی، غالباً 130 کے قریب صحابہ کرام، خواتین، بچے وہ حبشہ چلے گئے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، اور نازل فرمانے کی وجہ یہ تھی، اور اس میں تفصیل کے ساتھ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آپ کہہ لیجئے متکلم تھے. کفار پیچھے چلے گئے. جب مسلمان حبشہ گئے تو کفار بھی پیچھے چلے گئے، ہمارے غلام ہیں، بھاگ کے آ گئے، ہم ان کو لینے آئے. اب اس نے دونوں کو بلایا، نجاشی نے دونوں کو بلایا، مسلمانوں کو بھی بلایا اور جو مشرکین تھے ان کو بھی بلایا جو لینے آئے تھے. آپ آؤ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر جو جو الزام عائد کر سکتے تھے وہ کیے. یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے معاشرے میں فساد برپا کیا، یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد پھر نجاشی نے ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت، اللہ کے نبی، ان کی تعلیمات، ان پر ایمان لانا، یہ سارا بیان کیا. جب یہ ساری باتیں اس کے سامنے بیان ہوئیں تو اس نے کہا کہ آپ لوگ تو بالکل صحیح بات کر رہے ہو، آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہو. مشرکین کو اس نے رد کر دیا، واپس بھیج دیا. اس نے کہا میں ان کو نہیں بھیجنے لگا. اب مشرکین نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے بادشاہ ان سے بدظن ہو جائے نجاشی. تو وہ کہنے لگے جی آپ کے نبی کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اب یہ بات بڑی حساس تھی کیونکہ وہ عیسائی تھا. تو اس نے پھر بلایا، انہوں نے کہا جی آئیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے. اس موقع پر حضرت جعفر طیار جو تھے، مسلمانوں کے جو متکلم تھے، انہوں نے یہ آیات تلاوت فرمائی. سورہ مریم کی جو آیات ہیں یہ تلاوت فرمائی. اس پر نجاشی وہ روتے ہوئے اپنے تخت سے نیچے اترا اور اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے کم تھے نہ اس سے زیادہ تھے، اس تنکے کے برابر بھی نہ اس سے کم تھے نہ اس سے زیادہ تھے جو تم نے بتایا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس لیے یہ آیات اور یہ تفصیل نازل فرمائی کہ مسلمانوں کو حبشہ میں اس کلام کی ضرورت تھی کہ اہل حبشہ کے سامنے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا جو قرآن کا اصل موقف ہے وہ پیش کریں اور جو صحیح ان کا رخ ہے وہ پیش کریں. چنانچہ بعد میں یہ پھر حبشہ جو نجاشی تھا یہ مسلمان ہو گیا، یہ ایمان لے آیا. البتہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ سکا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. اس سے قبل اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اعزازاً اس کی نماز جنازہ پڑھائی. حالانکہ آپ مکہ میں تھے اور نجاشی حبشہ ایتھوپیا میں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازاً دو مواقع پر حضور علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے، دو مواقع پر، ان میں سے ایک موقع اس کا بھی تھا. تو یہ جو آیات ہیں یہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس لیے نازل فرمائی کہ مسلمان عیسائیوں کے سامنے، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا عیسائیوں سے آمنا سامنا ہونے لگا تھا اور عیسائی دنیا مسلمانوں کے بارے میں کسی بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتی تھی. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کے بارے میں صحیح جو موقف تھا وہ یہاں پر بیان فرمایا. تو پیچھے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا بیان ہو چکا ہے. اب حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ اس کتاب کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ بھی کیجئے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرقی مکان کے مشرقی حصے میں جا کر گوشہ نشین ہو گئیں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے اپنے آپ کو گھر والوں سے ایک حجاب اور پردے میں کر لیا، اپنے آپ کو آڑ میں کر لیا. فَأَرْسَلْنَا، پس بھیجا ہم نے، إِلَيْهَا ان کی طرف، روحنا اپنی طرف سے فرشتہ. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ فرشتہ وہاں پر ایک مکمل انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا. قالت، حضرت مریم فرمانے لگی، انی، بے شک میں، اعوذ، پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن، رحمان کی، من کا، تجھ سے. انی اعوذ بالرحمن من کا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. ان، اگر، کنتا، ہے تو، تقیہ، اللہ سے ڈرنے والا. اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر تجھ میں خدا کا خوف ہے، تو دوسرے لفظوں میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں تو کون ہے، ایک تنہائی میں میرے پاس کیا لینے آیا ہے.
اب چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ فرشتے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی اور شکل کے اندر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکثر جو حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے تھے وہ کسی نہ کسی صحابی کی شکل میں، اور زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آتے تھے، کبھی اس کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی آتے تھے۔ تو فتمثل، تو وہ ایک انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تم سے، ان کنت تقیا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والا ہے تو۔ قال، وہ فرشتہ کہنے لگا، انما، بے شک، انا، میں تو، رسول، بھیجا ہوا ہوں، ربک، آپ کے رب کا، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ، تاکہ دوں، لکی، آپ کو، غلامن، ایک لڑکا، زکیہ، بہت نیک سیرت اور نیک فطرت، بہت پاکیزہ، پاکیزہ فطرت، پاکیزہ سیرت، نیک فطرت بیٹا میں آپ کو عطا کروں۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، انا، کہاں سے، یکون، ہوگا، لی، میرے ہاں، غلام، لڑکا، انا یکون لی غلام، کیسی باتیں کر رہے ہو، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کہاں سے ہوگا، ولم، جبکہ نہیں، یمسسنی، مجھے مس کیا، مجھے چھوا، بشر، کسی آدمی نے، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، ولم، اور نہ ہی، اکو، ہوں میں، بغیا، غلط کردار، اور میں کوئی غلط کردار کی بھی نہیں ہوں، مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا، یعنی میرا کوئی خامن نہیں ہے، کوئی جس کے ساتھ میرا کوئی ازدواجی تعلق ہو کہ جس سے اولاد کا ہونا ممکن ہے، اور میں کوئی غلط کردار کی بھی نہیں ہوں کہ میں نے کسی غلط طریقے کے غلط شخص کے ساتھ کوئی تعلق استوار کیا ہو۔ جب یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں صنفی مواصلت تو ہوئی ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی، تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قال، وہ فرشتہ کہنے لگا، کذالک، ایسا ہی ہوگا، جیسا میں نے کہا ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمانے لگے ہیں، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، کیونکہ آپ کا رب کہتا ہے، ہوا، کہ ایسا کرنا، علیہ، مجھ پر، ہین، بہت آسان ہے، ہوا علیہ ہین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنا مجھ پر بہت آسان ہے۔ ان واقعات کے اندر اللہ کی قدرت، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلے واقعے میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک بات کہتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، اللہ میاں اولاد نہیں ہے اور اولاد کی خواہش ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد کی خواہش ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اولاد ہونے کے ظاہراً اسباب کوئی نہیں ہے۔ اسباب کیوں نہیں ہے؟ میں تو بوڑھا، اتنا بوڑھا کہ بڑھاپے نے مجھے سکا کے رکھ دیا، خشک کر کے رکھ دیا، اور اتنا بوڑھا کہ اب تو ہڈیاں بھی گلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اتنا بوڑھا کہ سر جو ہے وہ بڑھاپے سے بھر گیا ہے۔ دوسری طرف میری جو بیوی ہے وہ تو سرے سے ہی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، امراتی عاقر، وہ تو بالکل بانجھ ہے، اس سے اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا جی اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر نہیں ہونے والی ایک چیز، تو اس کا جواب انہوں نے خود دیا۔ وجہ یہ ہے، اس کے باوجود دعا کیوں مانگ رہا ہوں کہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ آپ سے دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا اظہار کیا، چلو ٹھیک ہے، اسباب نہیں ہے، ظاہراً ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، ناممکن ہے، لوگوں کے لیے ہوگا، میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، میں ناممکن کو ممکن کر سکتا ہوں، تو ممکن کر کے دکھا دیا۔ اب چلیں وہاں پر پھر چلیں، مرد اور عورت تو تھے، میاں بیوی تو تھے نا، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی تھی، عرصہ دراز سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، چلیں بڑی
بظاہر اب اولاد کا ہونا ممکن نہیں رہا، لیکن میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی سے اولاد ہو جاتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی شاید کہیں، 103 سال کی عمر میں ایک خاتون ان کے ہاں بیٹا ہوا، 103 سال کی عمر، کسی غیر ملک کی ہے، پاکستان کی نہیں ہے۔ تو چلیں، ممکن تو ہے نا، میاں بیوی دونوں موجود ہیں، صنفی مواصلت ہے۔ اب یہاں اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں صنفی مواصلت کا بھی محتاج نہیں ہوں، میں اس کے بغیر بھی اولاد دے سکتا ہوں، میں اس کے بغیر۔ اور اس سے پہلے ایک مثال اللہ اور پیش فرما چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا، ان کا ڈھانچہ بنایا، وجود بنایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اکیلے ہیں، تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا، مرد سے عورت پیدا ہوئی ہے، مرد سے اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا فرمایا۔ پھر ان دونوں کا جب ملاپ شروع ہوا تو پھر آگے نسل انسانی بڑھنا شروع ہوئی، لیکن پہلا جو مرد ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، لیکن اس کے بعد جو عورت پیدا فرمائی وہ مرد سے پیدا فرمائی۔ تو اللہ اپنی اس قدرت کا اظہار بھی دکھا چکے ہیں، چاہے تو مرد سے اولاد پیدا کر کے دکھا دے، نسل پیدا کر کے، دوسرا انسان پیدا کر کے، چاہے تو میاں بیوی سے، اور چاہے تو بغیر کسی سبب کے، بغیر اسباب کے، بغیر صنفی مواصلت کے۔ اور یہ جس خاتون سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کی پاک دامنی کی گواہی خود دیتے ہیں۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو انتہائی پاکیزہ بنایا ہے، انتہائی پاکیزہ بنایا ہے۔ اور امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ معاہدہ کیا پاک دامن خاتون تھی، احسنت فرجہا، اپنی عزت و آبرو کا کتنا خیال اور حفاظت رکھنے والی خاتون تھی۔ لہٰذا ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ کسی انسان کا ملاپ اس کے اندر نہیں ہے، پھر کیسے ہوا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، آپ کا رب کہتا ہے میرے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس لیے ان کو کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، محض اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے کلمہ کن سے ان کو پیدا فرمایا۔ وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم اس بچے کو بنائیں، آیہ، ایک نشانی، للناس، انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے اس کو اللہ کی قدرت کی ایک نشانی بنائیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کو ہم اپنی طرف سے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بنائیں۔ وَكَانَ، اور ہے، امرن، یہ معاملہ، مقضیہ، ہو کر رہنے والا۔ وَكَانَ امرا مقضیہ، یہ تو ہونا ہے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، بس حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہو گیا، اس بچے کا حمل ہو گیا، اس خاتون کے پیٹ کے اندر اس بچے کا حمل ہو گیا۔ فَانْتَبَذَتْ، بس وہ گوشہ نشینی میں چلی گئی، بھی، اس کو لے کر، تنہائی میں چلی گئی اس کو لے کر، مکاناً قصیہ، بہت دور، وہاں سے بہت دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم بہت دور وہاں سے چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا، پس پھر لایا ان کو، المخاض، درد ذہ، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جِذْ، تنا، نخلہ، کھجور کا درخت، بس درد ذہ ان کو، پیدائش کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ان کو ایک درخت کے تنے تک لائی۔ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش، متو، میں مر گئی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، یا لیتنی متو قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت، اور میں ہوتی، نسیم منسیا، کوئی بھولی بسری یاد، اور میں کوئی بھولی بسری یاد ہوتی، کیونکہ میں کیا دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں نے رہنا ہے، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، میں لوگوں کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں گی، یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔
فناداہا، بس اللہ نے ان کو پکارا، من تحتہا، نشیبی جگہ سے، اللہ تحزنی، کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، قد، یقیناً، جعل، چلا دیا ہے، رواں کر دیا ہے، ربو کی، آپ کے رب نے، تحت کی، آپ کے نیچے، سریہ، چشمہ، آپ کے رب نے دیکھیں آپ کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ جس کھجور کے تنے کے پاس وہ آئی تھی، تکلیف میں نا انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے، یقیناً انہیں کوئی سہارا چاہیے تھا، تو اس سہارے اور اس میں کھجور کے تنے کے پاس آئیں، موسم نہیں تھا کھجور کا، وہ تنا بالکل خشک تھا، اللہ رب العزت نے اس خشک تنے کے اوپر اسی وقت کھجوریں پیدا فرمائی، اور ان کے نیچے اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے رب نے آپ کے نیچے دیکھیں یہ چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وہزی، اور ہلاؤ، الیکی، اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کی شاخ یا کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تساقط، یہ درخت گرائے گا، علیکی، آپ پر، رطباً جنیا، تازہ کھجوریں، یہ تازہ کھجوریں آپ کے اوپر گرائے گا، فکلی، کھاؤ، وشربی، اور پیو، کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو، وقری عینا، اور اطمینان رکھو، لفظی معنی ہے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، اطمینان، وقری عینا، اطمینان رکھو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر یہ فیصلہ آپ کے رب کا ہے تو پھر آپ کی عزت کی حفاظت بھی آپ کے رب کے ذمہ ہے، پھر آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ذمہ ہے، جب وہ کر رہا ہے نا تو پھر وہ سوچ سمجھ کے ہی کر رہا ہے۔ فَإِمَّا، پس اگر، تَرَيِنَّ، آپ کو دیکھے، من البشری، آدمی، احدن، کوئی آدمی، اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں، اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں تو وہ تو کہے گا، ہے مریم، آپ، یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے، تو فقولی، تو آپ نے یہ کہنا ہے، انی، بے شک، نظرت، میں نے منت مانی ہے، للرحمانی، رحمان کے لیے، صومن، روزے کی، میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، فلن اکلم، تو میں نہیں بات کروں گی، الیوم، آج، انسیا، کسی انسان سے، تو آپ نے کہنا ہے میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، میں نے منت مانی ہے کہ میں خاموش رہوں گی، یقیناً وہاں خاموشی کوئی عبادت تھی اس طرح کی۔ ہم نے کل پڑھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ 3 دن تک آپ بول نہیں پائیں گے، 3 دن 3 راتیں، تو خاموشی، وہ جیسے ہمارے اردو زبان میں کہا جاتا ہے نا، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ قرآن کی انہی آیات سے وہ محاورہ بھی بنا ہے، تو ان کے ہاں ایسا عبادت کا کوئی تصور تھا کہ خاموش رہنا عبادت ہے۔ جو نصارہ ہے نا، عیسائی، یہ دنیا سے کٹ کے الگ ہو، وہ رہبانیت جسے کہتے ہیں، دنیا سے کٹ کر علیحدگی اختیار کرتے ہیں، نہ کسی سے بولنا ہے، نہ چالنا ہے، بس چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، اس کو بہت بڑی عبادت ان کے ہاں تصور کیا جاتا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں، فقولی، تو کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، روزے کی منت مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں تو کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فأتت، بس وہ آئیں، بھی، اس بچے کو لے کر، قومہا، اپنی قوم کے سامنے، تحمل، اٹھائے ہوئے، فأتت به قومها تحمل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی، وہ بچہ پیدا ہو چکا، اب ظاہر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بچہ انسانوں کے سامنے آئے، اور پھر اللہ اپنی اس قدرت کا اظہار فرمائے جو اللہ فرمانا چاہتے۔ تو اب انشاءاللہ جو آگے ہے نا، یہ ہم کل سے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ یہ پورا واقعہ بھی ہمارے سامنے مکمل ہو جائے گا۔